ایک لڑکی کا میسج آیا کہیں سے، اس نے مجھے ای میل وغیرہ کر کے نمبر لیا، واٹس ایپ پر اس نے رابطہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمارا اور آپ کا وقت سوشل میڈیا پر گزر ہی جاتا ہے، لیکن سب سے بہتر وقت وہ ہے جو ہمیں صحیح راستوں پر لے جائے، صحیح چیزوں پر لے جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی چیزوں کو سنیں اور اچھی چیزوں کو شیئر بھی کریں اور اچھی چیزوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دوستو، آج ہم اور آپ سنتے ہیں حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی کی اس گفتگو کو۔ اندھیروں سے نکل کر جو اجالے کی طرف، روشنی کی طرف آتے ہیں، جو گمراہی کی طرف سے نکل کر ہدایت کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے بہترین پیغام ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور سنیں۔ جو ہدایت کی طرف آئے ہیں، گمراہی کی طرف سے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے ہیں، ان کے لیے بہترین پیغام ہے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی کا۔ دوستو، اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا تاکہ جو بھی حضرات، جو بھی نوجوان مائیں بہنیں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف، گمراہی کے اندر سے نکل کر ہدایت کی طرف آتی ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، تاکہ وہ اس پیغام کو سن کر کچھ اپنے اندر سبق حاصل کر سکے، ان کا حوصلہ بنے، ہمت بنے اور وہ مذہب اسلام پر جمے رہے۔ دوستو، آئیے آج ہم اور آپ سنتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو کہ کس طریقے سے جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سنتے ہیں ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی کی اس کلپ کو۔ السلام مفتی صاحب۔ السلام جی جناب۔ مفتی صاحب، میں تھوڑا پہلے اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں جی۔ کہ 2018 میں مجھے اسلام کے بارے میں پتہ چلا اکتوبر ہوں میں، اور ود ان ون ویک میں اتنے کھلے ذہن کا انسان ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کلیئر بولیے، مائک کو قریب کر لیجئے۔ ود ان ون ویک۔ ود ان ون ویک ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مجھے پتہ چلا تھا، جی اور ود ان ون ویک میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ دیر از ون گاڈ اور باقی جی چیزیں جی میں زیادہ اوپنلی نہیں بول سکتا بیکاز آئی ایم ٹھیک بلونگ ٹو اے ویری کامنل ایریا، ٹھیک ہے۔ بٹ آئی کین ناٹ پریکٹس. سو یہ میرے ذہن میں جب سے گھر کر رہی ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، میں کیسے حل کروں؟ یعنی آپ پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی ذاتی کچھ ڈاؤٹس ہیں اس کی وجہ سے، یا کمیونل جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے آپ پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں؟ کامنل کمیونل ذاتی مسائل کوئی کی وجہ مسائل، ذاتی تو میں سے، جب ٹھیک ہے۔ سے بالکل فکس ہوں کہ دیر از اونلی ون آپ گاڈ. کی آپ کی اپروکسیمیٹلی ایج کیا ہوگی؟ کس ایج گروپ میں ہیں آپ؟ 25. اوکے، تو بھائی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا مسئلہ جو ہے یہ سب کے ساتھ آتا ہے جو بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بھی بتاتا ہوں، چند مہینے پہلے کی بات ہے، شاید اس بات کو یعنی رمضان سے پہلے کی بات ہے، جی ہاں۔ تو میرے پاس ایک لڑکی کا میسج آیا کہیں سے، اس نے مجھے ای میل وغیرہ کر کے نمبر لیا، واٹس ایپ پر اس نے رابطہ کیا۔ وہ نو مسلمہ تھی، اور وہ ایسے ہی ایک ایریے سے تھی کہ جہاں پر اس کے گاؤں میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، میں نماز تو بہت دن سے پڑھ رہی ہوں، تو میں کیا کروں، لیکن میں نماز کبھی پڑھ پاتی ہوں کبھی نہیں، اور اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو مجھے میرے گاؤں والے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، ایسا ہے کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں اس وقت اپنی قضا کر لو نماز، یا کم سے کم حساب لکھو کہ بھئی جتنی نماز پڑھ سکتی ہو پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ سکتی ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتی ہو، جس انداز سے پڑھ سکتی ہو وہ کرو، اور جب آدمی کے بس میں کچھ نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ مشورہ کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں نے کہا میں تم کو اس لیے مشورہ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ اگر تم گھر چھوڑ کر چلی گئی تو کہاں جاؤ گی؟ میں تو کوئی تم کو جگہ نہیں دے سکتا، تمہارا کوئی جاننے والا ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی مسلمان کے اوپر اعتماد کر لیا مسلمان سمجھ کر، اور وہ آدمی قابل اعتماد نہ نکلا، تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بہرحال وہ کسی کو جانتی تھی۔ اس نے پھر مجھ سے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم استخارہ کر لو۔
میں نے اس کو استخارے کا طریقہ بتایا، اس نے استخارہ کیا، اور اس کی ایک اور فرینڈ تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، وہ پنجاب سے تھی، تو اس نے اس سے استخارہ کروایا، اور اس نے بہرحال اس استخارے کا نتیجہ نکلا، خواب انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا، اس کی تعبیر کلیئر یہ تھی کہ اس ظلمت کدے سے نکلنا ہے، اس تاریک گھر سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور کمال کی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ رابطہ کرنے کے بعد رابطہ ختم ہونے کے بعد میں نے کوئی نمبر سیو نہیں کیا تھا، اتفاق سے میرے پاس ایک صاحب نے، اور یہ میں پبلک ریکارڈ میں اس لیے لانا چاہ رہا ہوں، اگرچہ یہ بہت پرسنل ہے، میں اس لیے لانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں وہ میری بات اگر سن رہی ہو تو مجھ سے وہ رابطہ ضرور کرے۔ مجھ سے ایک صاحب نے رابطہ کیا، کہا کہ بھئی میرا لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لڑکے کی کسی نو مسلمہ سے شادی کروں، تو جی آپ کے پاس کوئی آپ کے علم میں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ، لیکن شروع میں اس وقت وہ اپنے گھر میں ذرا ماحول نہیں بنا پائے تھے، اب ان کے گھر میں بھی ماحول بن گیا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس لڑکی کا رابطہ میرے پاس نہیں ہے، تو اگر اس طرح کے کوئی ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کرے۔ تو یہ ہے بات، یعنی اگر ایک لڑکی کے اندر اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ اس ظلمت کدے سے اور اس تاریک جگہ سے نکل جائے اسلام پہ عمل کرنے کی خاطر، تو آپ کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے، آپ کے لیے ایکسکیوز کم ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے، اور آپ اس دین کو حق سمجھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نجات اسی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، آپ کے گناہ نہیں بخشوا سکتا، تو پھر آپ کو وہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ جو قدم آپ سے پہلے صحابہ کرام نے اٹھایا اس دین کی خاطر۔ اوکے ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی، اور میرے دماغ میں 2-3 کوشچن تھے۔ جی جیسے آپ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، اس میں جگہ جگہ جب کافرز کی بات آتی ہے تو ان کو جگہ جگہ بہت مطلب نیچا دکھایا گیا ہے، تو جب ہوں ایسے اگر کوئی نان مسلم ایسا پڑھے گا تو وہ کیسے آ، اس پہ کھلے ذہن پہ آئے گا؟ جیسے اگر ہم کسی کو گالی دے دے کے اگر بلائیں گے اپنی طرف تو ہمیں خراب سمجھے گا نا۔ دیکھیں، یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آیا وہ اس لیے آیا چونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن نے کہیں گالی دی ہے۔ نہیں، قرآن جگہ نے جگہ یہ گالی مطلب وہ نہیں، ویسی گالی نہیں، مطلب یہ کہا ہے، برا کہا ہے ان کو۔ برا کہا ہے، کیا جی برائی کو برا نہ کہا جائے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ ان جن کافروں کو، مشرکوں کو کی برائی کی جا رہی ہے، کنڈیمنیشن ان کا کیا جا رہا ہے، وہ بحیثیت انسان کے نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برے مشرک ہیں، یہ برے کافر ہیں، ان کا وہ ایڈجیکٹو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی وہ صفت بیان کی جا رہی ہے جو ان کو برا بناتی ہے۔ ایک قاتل کو اگر آپ قاتل کہیں گے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نہیں آپ نے تو بہت اس کی شان میں گستاخی کر دی، قاتل کو قاتل نہیں کہنا چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کیا اس دنیا میں بحیثیت انسان کے اللہ کا انکار کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا اس کا آپ انکار کر دیں؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی جرم ہے؟ نہیں، جب یہ سب سے بڑا جرم ہے تو جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس مجرم کو مجرم کہا جائے گا، جس طرح قاتل کو قاتل کہنا برا نہیں ہے، چور کو چور کہنا برا نہیں ہے، ریپسٹ کو ریپسٹ کہنا برا نہیں ہے، مشرک کو مشرک کہنا برا نہیں ہے، کافر کو کافر کہنا برا نہیں ہے، چونکہ یہ اس برائی کے اندر وہ ملوث ہیں، برائی کو برائی کہا جائے گا۔ جی، اور جیسے اچھا، ہم ایک انڈیا اور جملہ یہ مسٹر سب ایکس بھائی، کانٹیننٹ میں ہم دیکھتے ایک ہیں۔ جملہ ایک جملہ بولا، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، مسٹر ایکس بھائی، ایک جملہ بولا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے، وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نفرت جرم سے ہوتی ہے، مجرم سے نہیں ہوتی، جرم سے ہوتی ہے۔ تو قرآن میں بھی جتنے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، چاہے کہ منافق ہے، کافر ہے، فاسق ہے، یا اور اس طرح کے جو صیغے استعمال کیے ہیں، وہ صفاتی صیغے ہیں۔ صفاتی صیغوں سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کا اختیاری عمل ہے جس وجہ سے اس کو ملائن یا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اگر وہ عمل چھوڑ دے گا تو وہی انسان ہوگا جس کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک ہی شخص تھی، ایک ہی چیز تھی جو احسن تقویم تھی، اور وہی چیز تھی اپنے اعمال کی وجہ سے اسفل السافلین بنی۔ تو یعنی انسان ایک ہی ہے، اس کے عمل طے کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اس کو نکارا جائے، کرٹیسائز کیا جائے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مجھے کرٹیسائز کیا گیا لہذا وہ کیسے پاس آئے گا۔ اس طرح تو اسکول کا سارا سلیبس چوپٹ ہو جائے گا اور عدالتوں کا سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کو بھی بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ برائی برائی جی ہے، چور برا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہ انڈیا اور جو سب کانٹیننٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک، جیسے آپ سب جانتے ہیں ہم، کہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو موسٹ آف دا مسلم ہی یہ گناہ کر رہے ہیں۔
وہ درگاہوں पे जा रहे हैं, वो हाँ गंदे ताबीज़ पहन रहे हैं, तो आप शिरकिया इन पे अमल क्यों नहीं में कुछ? बहुत लोग मुलव्विस हैं और लोग उनकी इस्लाह की कोशिश भी करते हैं, जिनको तौफीक होती है वो तौबा नहीं करते तो हैं ये और सही रास्ते पर शिर्क है, आते हैं। ये तो शिर्क है ना? हाँ, जो चीज़ शिर्क है वो शिर्क है, बिल्कुल। गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है। महज़ मुसलमान नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। जी। आप किसी मुसलमान की फैमिली में पैदा हो गए, इसलिए आप मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान आप हैं अपने अकीदे की वजह से। आप अगर मस्जिद नहीं, काबे के अंदर भी पैदा हुए और आप गैरुल्लाह को जाकर सजदा कर लें, तो आप मुसलमान नहीं हैं। तो शुक्रिया। चलें जी, बहुत अच्छा। अच्छा हजरत, आपने आ, बड़ा प्यारा नुक्ता रखा। मेरे ख्याल जी, से ये अक्सर हमसे गिला शिकवा करते हैं कि देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले खाना काबा के अंदर भी मूर्ति पूजा होती थी। मैं समझता हूँ अल्लाह की भी इसमें हिकमत थी। खाना काबा के अंदर मूर्ति पूजा होकर भी उसको क्रिटिसाइज किया गया। इसका मतलब है कि अगर खाना काबा के अंदर भी कोई गैर इस्लामी या कोई कुफरिया काम हो रहा होगा, उसको क्रिटिसाइज ही किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त पॉइंट। और आमिर भाई एक चीज और बता दूं और नाजरीन के इल्म में भी लिया हूं, जो साहब आए थे, और बहरहाल ये मसला जो है बहुत से नो मुस्लिमों के साथ आता है पैदा, खुसूसन जहां पर जरा कम्युनल टेंशन होती है। इसके बावजूद ईमान किस तरीके से घर घर पहुंच रहा है, इसकी एक और मिसाल मैं दूं। मैं रमजान से पहले उम्रे पर गया और उसकी वजह से स्ट्रीम भी नहीं कर पाया, बहुत से लोगों को मालूम है। तो मैं हरम में दाखिल हो रहा था, तो और उम्रा करने के मकसद से मैंने एहराम पहना पहना हुआ था। तो मेरे पास एक फोन आया और एक लड़की थी, वो हिंदू बैकग्राउंड से थी। उसने कहा कि हम 4 लड़कियां हैं और हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, आपका नंबर हमें फला साहब ने दिया है। तो मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा मैं इस वक्त हरम में हूँ और अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करना है तो मैं भी कलमा पढ़ा देता माशाल्लाह, हूँ। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि हमने वहां रहकर ये कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। हमें क्या पता था कि हमें कौन कॉल करेगा, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत है उन लोगों के लिए, कि उन 4 बच्चियों के लिए, कि जो एक कुफरिया माहौल के अंदर पली बढ़ी हैं और जिनके पर इस्लाम का नाम लेने पर पाबंदी है। और बाद में उसने बताया कि कैसे उसकी माँ ने उसको मारा पीटा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं हरम में था, मताफ में मैं पहुंचा, मैंने वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह उन 4 को कलिमा पढ़ाया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उनके ईमान को मजबूत करे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनको बताया कि देखो मैं ऐसी मुबारक जगह पर हूँ जो उसका मैंने तारुफ कराया। तो वो कहने लगी कि अच्छा हमने बड़ा सुना है, आप हमें दिखा दें। तो मैंने वीडियो कॉल के जरिए फिर काबतुल्लाह दिखाया और लिटरली माशाल्लाह, उनके सुभान जो अल्लाह। जज्बात थे ना, अल्लाह उसको मैं बयान नहीं कर सकता, जबकि वो उसी लम्हे इस्लाम में दाखिल हुई थी। अल्लाह। तो ये एक तौफीक है, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है कि अल्लाह ताला फिर दिलों का हाल देखता है। अगर एक आदमी न्यूट्रल है या उसने कभी अपनी जिंदगी में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी नहीं की है और वह हक का तालिब है, तो अल्लाह ताला उसको उसकी रहनुमाई हक की तरफ करता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और फिर उनके लिए यही हल है कि वो हिजरत करें अपने इलाकों से और इन जगहों पर जाएं। और मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इस चीज में आगे आएं, कि जो मुस्लिम बच्चियां ईमान कबूल कर रही हैं, शादी के चक्कर में नहीं बल्कि हकीकतन ईमान से मुतासिर होकर, इस्लाम से मुतासिर होकर वो ईमान में दाखिल हो रही हैं, तो उनकी शादियों का क्या, उनसे कौन करेगा, उनके घर कौन बसाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनु जज़ा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि दीनी मालूमात वाली वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सदक़ा जारिया की नीयत से।